حضرت باگرے صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے سوال کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر تقریب آج کی اس پر رونق محفل کے مہمان خصوصی ڈی او ڈسٹرکٹ باغ سردار عبدالعزیز صاحب, جملہ معززین علاقہ, عزیز طلباء و طالبات, السلام علیکم. میں سب سے پہلے عیدگاہ اسکول کی انتظامیہ کو اور مقررین کو اختصار اپنانے پر مبارکباد دینا چاہوں گا. اس طرح کے پروگرام کی جو سب سے بدصورت شکل ہوتی ہے وہ اس کی طوالت ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کو مختصر کر کے, گفتگو مختصر کر کے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے. اس پر میں آپ کو شاباش بھی دیتا ہوں, مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. جن بچوں کی اسٹیج پر نہ آنے کے حوالے سے دل شکنی ہوئی ہے, میں انتظامیہ سے یہ کہوں گا کہ اول تو ان کو آپ 7:30 8 بجے سے یہ موقع دینا شروع کر دیتے تاکہ مہمانوں کا صرف یہی ٹائم لگتا جو لگ گیا. لیکن اگر یہ نہیں ہو سکا تو آپ کسی اور موقع پر ان کو, کمیونٹی کو بلا کر ان کو ایک دن اپنی پرفارمنس دکھانے کا موقع ضرور دیں. اختصار کی روایت مجھ سے پہلے ہی قائم کی جا چکی ہے, میں اسی روایت کو لے کر چلوں گا. جناب مہمان خصوصی, پچھلے 5 سال کی تمام رزلٹ تقاریب اور اگر میں کہوں کہ سیاسی تقاریب بھی, ان سب کا مرکز و محور یہی اسکول رہا. لیکن میں اس حوالے سے بات نہیں کروں گا. آپ جس علمی اور فکری آرمی کے سالار ہیں, میں بھی اسی آرمی کا ایک سپاہی ہوں. ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اس معاملے میں ہم لوگوں کی اور بچوں کی امنگوں کی ترجمانی نہ کر پائے تو لوگوں کا اور بچوں کا نہ صرف ریاست سے بلکہ ہم علمی اور فکری جو ملٹری ہیں اور ہمارے جو سالار ہیں اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی یہ اعتماد اٹھ جائے گا. اور آج کے بعد میں باقی کسی جگہ کی بات تو نہیں کرتا, لیکن باڑی کوٹ جیسی انتہائی پسماندہ, جہاں لوگوں کے ذرائع معاش بہت محدود ہیں, جہاں لوگوں کا یہ مالی لحاظ سے جو درجہ ہے وہ بہت پست ہے, وہاں کے لوگ کسی بھی نوعیت کی کوئی کمیونٹی کی ایفرٹ نہیں کر پائیں گے. اور یہ ایک ایسی مایوسی میں ہم دھکیلنے جا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جس کا کانسیکوینسز بہت آگے تک جائیں گے. میں آپ کے رتبے کا, آپ کے پیشے کا اور آپ کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ ہمارا جو پیشہ ہے, آپ کا جو مقام مرتبہ ہے وہ متقاضی ہے کہ ہم ناامیدوں میں امید جگائیں, ہم مایوسوں میں امید پیدا کریں, اور ہم جو دستبردار ہو رہے ہیں ان کو اپنے ماذ پر کھڑا کریں. اور میں ساری امید, چونکہ آپ جس پوزیشن پر ہیں, ہم نہ صرف آپ کی علمی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے معترف ہیں بلکہ اس کو اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اس کو فالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. جناب ڈی او صاحب, اس پورے سیناریو کو میں مختصراً اس انداز سے, میں یہاں سے 200 میٹر کے فاصلے پر ایک پرائیویٹ اسکول چلا رہا ہوں اور میں ڈے 1 سے اس ادارے کے قیام کے حوالے سے فرنٹ فوٹ پر ہوں, پہلی صف میں ہوں. ان تمام وفود میں جو گورنمنٹ سیکٹر پر کسی سے بھی ملے, ان ساری تقاریب میں جو اس حوالے سے کی گئی, میں فرنٹ فوٹ پر رہا. میں پورے خلوص کے ساتھ اس حق میں ہوں کہ یہاں ایک گورنمنٹ اسکول کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اور اس کی مثال میں مختصر یہ کہنا چاہوں گا, 1 منٹ آدھا منٹ میں اور لوں گا. مسٹر ثاقب صاحب, آپ اس لڑکے عصمت اللہ کو بھی یہاں بلائیں, اور میں امتیاز بھائی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر آئیں 1 منٹ کے لیے. میں ڈی او صاحب کو ایک بات جو ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے لیکن میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 5 سالہ اسٹرگل ہم کیوں کر رہے ہیں. ہم یہ 5 سال تمام سیاسی جلسوں, تمام تعلیمی پروگراموں میں یہ واویلا کیوں کر رہے ہیں. ایک بات تو حقیقت ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے ذرائع آمدن, ذرائع روزگار بہت محدود ہیں. جناب والا, یہ ہے ہمارا ٹیلنٹ, یہ ہے ہمارا ٹیلنٹ اور یہ ہے ہماری مجبوری. تو میں سمجھتا ہوں
کہ آج آپ اس بجھتی شمع کو روشن کرنے کے کوئی واضح ہدایات، واضح احکامات ہمیں دے کر جائیں گے، تاکہ ہم بچوں میں اس جو جن کی سوالیہ نظریں جن کو ہم فیس نہیں کر پاتے، ان کے لیے کوئی تسلی بخش جواب آپ دے کر جائیں گے۔ میں اسی پر اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔